بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ سابقہ باب کے ساتھ ربط اس طریقے سے ہوگا کہ پیچھے جنازے کے ساتھ چلنے کا بیان تھا، جنازے میں شرکت کرنا، جنازے میں ساتھ رہنا، جنازے کے اندر جانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، جبکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اگر جنازے کے اندر شرکت کرنے میں دوسری چیز کا دھیان آ گیا تو عمل کا ثواب برباد ہو جائے گا۔ جنازے کی شرکت ثواب کی چیز، لیکن جنازے کی شرکت کے اندر اگر دوسری نیت آ گئی، غلط نیت آ گئی، فاسد نیت آ گئی، تو جنازے کی شرکت کا ثواب والا عمل باطل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے ان یحبط عملہ، کہ مومن کا عمل یعنی عمل کا اجر اور ثواب باطل ہو جاوے، بیکار ہو جاوے، اس کا یہ باب ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان میں ربط ہو جائے گا۔ کیا بتلانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے؟ اس ترجمۃ الباب کے دو اجزاء ہیں، اچھی طرح سمجھ لو۔ پہلا جزو ہے باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ یہ ترجمۃ الباب کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد تین بڑے بڑے بزرگوں کی بات لائے ہیں امام بخاری۔ پہلے بزرگ ہے ابراہیم تیمی، دوسرے بزرگ ہے ابن ابی ملیکہ، اور تیسرے ہیں خواجہ حسن بصری۔ یہ تین بزرگوں کی قول کو لائے ہیں اپنے ترجمۃ الباب کی تائید میں۔ پھر ترجمۃ الباب کا دوسرا جز ہے وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبۃ۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کا دوسرا جزو، وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبۃ۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے آیت لائے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو دو جز ہے ترجمۃ الباب کے۔ پہلے جز کی تائید میں تین بزرگوں کے اقوال لائے، دوسرے جز کی تائید کے اندر ایک آیت کریمہ لائے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو حدیثیں لائے ہیں، لیکن دونوں حدیث لف و نشر غیر مرتب ہے۔ دو حدیث لائے لیکن دونوں حدیثیں آپ نے لکھی ہے لف و نشر غیر مرتب۔ دوسری جو حدیث ہے اس کا تعلق ترجمۃ الباب کے جز اول سے ہے۔ دوسری حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب کے جز اول سے ہے۔ گویا پہلا جزو ثابت ہو رہا ہے دوسری حدیث کے ذریعے سے، اور جو پہلی حدیث لائے ہیں اس سے ترجمۃ الباب کا جز ثانی ثابت ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث جو لائے ہیں اس سے ترجمۃ الباب کا جز ثانی ثابت ہو رہا ہے۔
تو پہلی حدیث ترجمۃ الباب کے جز ثانی سے متعلق ہے، دوسری حدیث ترجمۃ الباب کے جز اول سے متعلق ہے۔ اور پیچھے آپ کو بتلا دیا تھا کہ دلیل دینے کے دو طریقے ہیں، ایک جو ہے اولویت والی ترتیب کہ پہلے جز کی دلیل پہلے نمبر پر، دوسرے جز کی دلیل دوسرے نمبر پر۔ ایک اور ترتیب ہے، پہلا جز دوسرا جز، دوسرا جز قریب میں ہے اسی لیے اس کی دلیل پہلے، اور پہلا جز دور ہو گیا اس کی دلیل بعد میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پیچھے بھی وہی طرز اپنایا تھا اور یہاں بھی یہی طرز اپنایا کہ جز ثانی کی دلیل لائے پہلے نمبر پر چونکہ قریب ہے، اور جز اول کی دلیل لائے بعد کے اندر۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کی ترتیب۔ اب ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھو۔ خلاصہ نمبر 1، ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتا رہے کہ میرا نیک عمل کسی گستاخی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جاوے اور اس کو پتہ تک نہ چلے کہ میرا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ تو مومن کو اپنے نیک عمل کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا نیک عمل ضائع نہ ہو جائے اور مجھے پتہ تک نہ چلے، اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ایمان کے مضرات اور مفسدات کا بیان شروع ہو رہا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے ایمان کو ضرر پہنچتا ہے، ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، ایمان کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کو اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو ایمان میں نقصان دینے والی چیزیں، ایمان کے اندر فساد پیدا کرنے والی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ ایک مرد مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بارے میں ڈرتا رہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ کی تعمیر جیسا عظیم نیک کام کیا، لیکن اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کعبہ کی تعمیر جیسا عظیم الشان کام کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخری قاعدے میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، حالانکہ عبادت کی، لیکن بندہ کیا کہہ رہا ہے ظلمت نفسی ظلمن کثیرن ظلمن کبیرن، حالانکہ عبادت کی اس نے۔ کیا مطلب؟ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، میری عبادت میں تو کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول فرما لے تو میرا بھلا ہو جاوے۔ یہ ہے ہر نیک عمل کے بعد ڈرتے رہنا۔ تو اس امت میں ایسے ایسے صلحائے کرام گزرے ہیں کہ جو گناہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنا نیک کام کر کے ڈرتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاوے اور میرا عمل اللہ کے یہاں مردود نہ ہو جاوے۔ اس سے ڈرنے والے صلحائے امت بہت سارے ہیں۔ جی بس اب پہلی دلیل، پہلی تائید لائے ترجمۃ الباب کی۔
حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریک التیمی الکوفی تابعی، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے نیک تھے اور اچھے واعظ تھے۔ ان کا ایک عجیب قصہ شروحات میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ کے استاذ، دونوں ہم زمانہ ہیں، دونوں کے اساتذہ بھی ایک، دونوں کے تلامذہ بھی ایک، اسی لیے بہت سی مرتبہ دونوں کے نام میں خلط ہو جاتا ہے۔ یہ ابراہیم تیمی ہے امام بخاری کے استاد، اور وہ امام نخعی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد کا۔ ایک وہ زمانہ تھا حجاج ابن یوسف کا، وہ علماء اور جو ہے دینداروں سے ناراض رہتا تھا، تو کسی بات میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ناراض ہو گیا، حجاج ابن یوسف، تو اس نے گرفتاری کا وارنٹ بھیجا کہ حضرت ابراہیم نخعی کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جائے۔ اب پولیس والے تلاش کرتے کرتے نکلے پکڑنے کے لیے، تو ابراہیم تیمی کے یہاں پہنچ گئے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے یہ ابراہیم نخعی کی گرفتاری میں نکلے ہیں۔ ان کو آ کے پوچھا کہ آپ کا نام ابراہیم ہے؟ تو کہا میرا نام ابراہیم ہے۔ تو بس وہ یہ سمجھے کہ جس ابراہیم نخعی کو ہمیں گرفتار کرنا ہے وہ یہی ہے، یہ کہہ کر کہ ابراہیم تیمی کو پکڑ کے لے گئے۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر جو میں اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں، میں ابراہیم تیمی ہوں، تو پھر میرے پاس سے پولیس چلی جائے گی اور ابراہیم نخعی کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے ان کو بیچارے کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا اور صرف نام کے اوپر سے پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی۔ دیمور کی جیل تھی کوفہ میں، اس میں بند کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد ان کی والدہ جیل میں ملنے گئی، تو وہ جیل ایسی تھی کہ اوپر سے چھت نہیں تھی، تو گرمی، سردی، بارش، سختی جیل کی، تو ایسے ہو گئے تھے کہ وہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے جیل میں وقت گزارا اور جیل ہی میں ابراہیم تیمی کا انتقال ہوا۔ کس قدر اثار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اپنے دوست، اپنے ہم زمانہ حضرت ابراہیم نخعی کو بچانے کے لیے انہوں نے خود کو جیل میں بند کرایا، لیکن جو ہے وہ اور خود جیل کی سزا بھگتی لیکن دوسرے کی حفاظت کر لی۔ یہ ہیں ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے واعظ اور مقرر تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما ارست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا او مکذبا، میں نے میری بات کو، میری تقریر کو، میری واعظ کو میرے عمل کے سامنے پیش کیا تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں جھٹلانے والا ہوں۔ میں نے میری تقریر کو، میری واعظ کو، میرے خطاب کو میرے عمل کے سامنے پیش کیا تو مجھے ڈر لگا کہ میں جھٹلانے والا ہوں۔ یعنی میں جیسی باتیں بیان میں کہتا ہوں اس کے اوپر میں عمل نہیں کرتا ہوں، جیسی میں واعظ کہتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، ایسا عمل نہیں کرتا ہوں۔ یعنی میرا قول، میری تقریر اور میرا عمل دونوں الگ الگ ہے۔ یہ ان کو جو ہے ڈر لگتا تھا اپنی ذات کے اوپر کہ میرا قول و عمل، میری تقریر اور میرا عمل دونوں بالکل تضاد ہے، دونوں بالکل الگ الگ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات کے بارے کے اندر ڈرتے رہتے تھے۔ کا قول اور عمل، حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بہت اچھی دی کہ ایک آدمی نے شاندار حلوہ بنایا
پھر وہ لے کر کے حلوہ کھانے بیٹھا. دوسرے پوچھے کہ آپ کیا کھا رہے ہو؟ کہا حلوہ کھا رہا. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حلوے میں زہر ملا ہوا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیری بات میں اور تیرے عمل میں تضاد ہے. اوپر کی طرف تو کہہ رہا ہے حلوہ ہے، دوسری اور کھا بھی رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو جس میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے وہ کوئی کھاتا تھوڑا ہی ہے، اس کو تو پھینک دیں گے. لیکن جو تو کھا بھی رہا ہے اور اوپر سے کہہ بھی رہا ہے کہ حلوہ ہے، یہ ہو گیا تیرے قول اور عمل کے اندر تضاد. تو انسان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اور کسی کا فارسی شعر بھی ہے، واعظاں کے در محراب و منبر کنند، آنچنا در خلوت کار دیگراں کنند. تو بھائی انسان کے قول اور عمل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. دوسری قرات ہے مکذبن. تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے میرے قول کو میرے عمل کے سامنے پیش کیا تو مجھے یہ ڈر لگا کہ لوگ میرے قول کو میرے عمل کو دیکھیں گے تو جھٹلا دیں گے. میں نے میرے قول کو میرے عمل پر پیش کیا تو مجھے ڈر لگا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ لوگ میرے عمل کو جھٹلا دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے. یعنی لوگ ایک طرف دیکھیں گے کہ ابراہیم تیمی بیان تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ابراہیم تیمی کا عمل ایسا نہیں ہے، تو لوگ مجھے جھٹلا دیں گے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹے آدمی ہیں. یہ ان کا کمال تقویٰ ہے، کمال ورع ہے، کمال زاد ہے کہ وہ اپنے ایک نیک عمل کے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ میرا واس کہنا، میرا لوگوں کو نصیحت کہنا، یہ کہیں جو ہے میرے لیے وبال جان نہ بنے. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا خوف کہ اچھا عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں. دوسرا قول لائے ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ کا. یہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، یہ بھی بڑے بزرگ آدمی ہیں. ان کا قول لائے، بڑے تابعی ہے یہ بھی. کہتے ہیں جی پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاقات کی. یہ 30 میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہے. مثلا ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، اور چاروں عبداللہ، اور حضرت عقبہ ابن الحارث، حضرت مسور ابن مخرمہ. یہ بڑے بڑے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. تقریباً 30 کے قریب صحابہ سے میں نے ملاقات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہر ایک اپنی ذات پر نفاق کے بارے میں ڈرتے تھے. ہر صحابی کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم لوگ منافق تو نہیں بن گئے، نفاق تو ہمارے اندر نہیں آ گیا. اب یہاں نفاق سے کیا مراد لینے کا؟ نمبر 1، نفاق سے مراد لے لو عملی نفاق. نفاق سے مراد ہے عملی نفاق. نمبر 2، دین کے اندر مداہنت مراد ہے. نمبر 3،
واقعی نفاق بھی مراد ہو سکتا ہے. اسی لیے تو آپ کو معلوم ہے نا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، خود حضرت عمر بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے تھے، حذیفہ تمہارے پاس وہ جو منافقوں والی لسٹ ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو واقعی نفاق اعتقادی، اس کے بارے میں بھی ان کو ڈر لگا رہتا تھا. تو یہاں تینوں احتمال ہے. نفاق عملی کہ کہیں ہمارے اعمال منافقانہ ہو، اور نفاق سے دین میں مداہنت، اور تیسرا یہ کہ نفاق اعتقادی کہ ہم حقیقت کے اندر کہیں منافق نہ بن گئے ہو. یہ صحابہ کو ڈر لگا رہتا تھا، جن کے بارے میں بشارت ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. ان کو یہ حال ہے جن کے منشا پر قرآن کی آیتیں اترتی تھی، اور اپنا ایمان تو اتنا پاورفل ہے نہ، اتنا پروف میں ہے کہ اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا اپنے ایمان کے بارے میں، کہ اپنا ایمان تو 100% ہے ہی پکا. یہ ہماری جو ہے ایک ضعف اور کمزوری کی بات ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ دوسرا جملہ دیکھو، ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل. ان صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے. کا صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے. وہ ڈرتے رہتے تھے. یہ ہو گیا جملے مبارکہ تائید میں لائے ترجمۃ الباب کے. لیکن یہاں ایک ضمنی بات سمجھو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ٹکڑا آیا ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، بہت سے شراح کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا ہے اس جملے کے ذریعے سے. امام ابو حنیفہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس بات کو سمجھ لو کہ امام ابو حنیفہ کی کیا تردید کرنا چاہتے امام بخاری. نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جملہ کہا ہی نہیں ہے کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ایمان ہے. ایسا امام ابو حنیفہ نے کہا ہی نہیں ہے. اسی لیے ان کی تردید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ نے کیا جملہ کہا ہے؟ ایمانی بما آمن جبرائیل، میرا ایمان ان چیزوں پر ہے جس پر جبرائیل کا ایمان ہے. تو امام ابو حنیفہ کے جملے کو لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، کہا کیا اور لوگ نقل کیا کرتے ہیں. امام صاحب کا اصل جملہ ہے ایمانی بما آمن جبرائیل، میرا ایمان اسی جیسا ہے، ان چیزوں پر ہے جس پر جبرائیل کا ایمان ہے. پھر تردید کی کوئی بحث ہی نہیں باقی رہتی. نمبر 2، بعض حضرات تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس طرح کے جملے کی نسبت ہی غلط. امام صاحب نے کہا ہی نہیں نے ایسا جملہ، کہا ہی نہیں امام صاحب نے ایسا جملہ کہ تم تردید کرنے بیٹھو. نمبر 3، چلو امام صاحب نے یہ جملہ کہا ہے، چلو مان لیا، تو اس جملے میں اجمالی تشبیہ ہے. اس جملے میں اجمالی تشبیہ ہے کہ جن چیزوں پر ملائکہ کا ایمان، ان چیزوں پر ہم انسانوں کا بھی ایمان. گویا امام صاحب نے اس جملے کے ذریعے سے مجملاً تشبیہ دی ہے. نمبر 4، ملائکہ کو جس طریقے سے مشاہدہ حاصل ہے
اسی طرح اللہ کے بعض بندوں کو بھی مشاہدہ حاصل ہے، ملائکہ کو مشاہدہ حاصل ہے، وہ انوار الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بہت سارے انسان بندے بھی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت غیبیہ کا مشاہدہ حاصل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کا یہ مطلب کہ جس طرح جبرائیل اور میکائیل کو مشاہدہ، اس طرح اللہ کے بعض بندوں کو بھی مشاہدہ۔ نمبر 5، امام صاحب کے اس جملے کا مطلب ہے تقادم زمانی، یعنی جس طریقے سے جبرائیل اور میکائیل کا ایمان پرانے زمانے سے ہے، اس طرح ہم انسانوں کا ایمان بھی بہت پرانے زمانے سے ہے۔ تقادم زمانی مراد ہے کہ جس طرح جبرائیل اور میکائیل بہت پہلے، چونکہ اللہ نے ذوی العقول مخلوق میں پہلے نمبر پر ملائکہ کو پیدا کیا، بڑی مخلوق ذوی العقول، انسان تیسرے نمبر پر آیا۔ تو کہا کہ جس طریقے سے جبرائیل اور میکائیل کا ایمان بہت پرانا ہے، ہمارا ایمان بھی بہت پرانا ہے۔ کیسے بہت پرانا ہے ہمارا ایمان؟ ارے دنیا میں آنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک کانفرنس رکھی تھی، اور اس میں اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، تو ہم نے ہی تو کہا تھا قالوا بلا۔ تو جبرائیل اور میکائیل کا ایمان اگر پرانا ہے، ہمارا ایمان بھی پرانا ہے، عالم ارواح سے ہمارا ایمان ہے، دنیا میں آنے سے پہلے سے ہمارا ایمان چلا آ رہا ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملے مبارک کا مطلب کیا؟ تقادم زمانی، زمانے کے اعتبار سے تقادم۔ لہذا یہ جملہ امام ابو حنیفہ پر فائرنگ نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، امام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی ولا امینہ، وَيُذْكَرُ، یہ جو لفظ لاتے ہیں نا وَيُذْكَرُ، ذُكِرَ، یہ صیغہ تمریض کہلاتے ہیں، یعنی ڈھیلے ڈھیلے جملے، صیغہ تمریض، ڈھیلا ڈھیلا جملہ۔ یہ کہ بعض مرتبہ آدمی کسی بڑے کی بات نقل کرتا ہے تو کہا حضرت نے کچھ ایسا ہی فرمایا تھا، تو یوں کہ نا کچھ ایسا ہی فرمایا تھا، سمجھ جانے گا کہ ان کو بیٹھا اور برابر یاد نہیں ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ ورنہ اگر ہو بہو یاد ہوتا تو کیا کہتے ہیں حضرت مد ذلہ العالی کے مبارک الفاظ میں نقل کر رہا ہوں کہ حضرت نے یوں فرمایا۔ اور جب الفاظ یاد نہیں رہے اور کچھ خلاصے بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوئے تو کہا کہ کچھ اس طرح کے انداز میں حضرت نے بات فرمائی تھی۔ تو یہ وَيُذْكَرُ اسی کے قبیل سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے نمبر پر لائے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، لیکن وَيُذْكَرُ کے لفظ کے ساتھ لائے۔ اب اس کی توجیہ سمجھ لو تاکہ جہاں بھی ایسے صیغے آوے تو کام آوے۔ نمبر 1، روایت بالمعنی کے لیے بھی مجہول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی روایت بالمعنی ہو، یعنی جن کی بات میں نقل کر رہا ہوں ان کے بعینی ہی الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، ان کی بات کا لب لباب، ان کی بات کا خلاصہ میں تم کو سنائی دیتا ہوں۔ تو جہاں بھی روایت بالمعنی کرنی ہو وہاں بھی یہ صیغہ آتا ہے۔ اور روایت بالمعنی کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہو بہو الفاظ یاد نہ ہوئے بلکہ کسی کی بات کا خلاصہ اور لب لباب بتلانا ہوئے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے روایت بالمعنی۔ اور روایت بالمعنی کے موقع پر اس طریقے کے الفاظ
ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جہاں بھی اس طرح کے سیگے آوے ڈھیلے ڈھالے تو ہر جگہ قول ضعیف مراد نہیں ہوا کرتا، ہوگا کہیں قول ضعیف، لیکن ہر جگہ قول ضعیف مراد نہیں ہوا کرتا۔ نمبر 3، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اس قول کے بعینہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بھائی یہ الفاظ جو آگے آ رہے ہیں وہ کوئی ڈھیلے ڈھالے نہیں ہیں، مضبوط الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ما خافہ الا مؤمن ولا امینہ الا منافقا۔ اب پہلی بحث یہ ہے کہ خافہ اور امینہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں جگہ ہو ضمیر کا مرجع نفاق ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ نفاق سے مومن ہی ڈرتا رہتا ہے اور نفاق سے منافق ہی بے خطر ہوتا ہے۔ مومن نفاق سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق نفاق سے امن میں ہوتا ہے۔ وہ ہے منافق، اس کو کائی کا ڈر؟ منافق ہے منافق، اس کو نفاق کا ڈر کائی کا؟ اور مومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھے نفاق نہ ہو جائے، نفاق نہ ہو جائے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے جو راجح قول ہے کہ دونوں جگہ ہو ضمیر کا مرجع اللہ۔ اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالی سے مومن ہی ڈرتا ہے، اللہ تعالی سے مومن ہی ڈرتا ہے۔ گویا مومن کے ایمان کی شان اور ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے، اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف منافق ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف منافق ہی ہوتا ہے۔ جب منافق کو اللہ پر ایمان نہیں تو اللہ سے ڈرے گا کائی کو؟ یہ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول۔ امام بخاری اپنے ترجمۃ الباب کی تائید کے اندر لائے ہیں۔ جی ترجمۃ الباب کا دوسرا حصہ دیکھیے بھائی، وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبہ۔ یحذر، تشدید تخفیف دونوں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مومن کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، وما یحذر، مومن کو ایمان والے کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے اس میں ہے آپس میں قتال، لڑائی کے اوپر اصرار، آپس میں قتال، لڑائی، مارا ماری پر اصرار کہ وری کہیں چھوڑاوے اس کو مار کے رہیں گے، ارے بھائی چھوڑ دینے معاف کر، نہیں نہیں کیسے چھوڑنے گا؟ تو یہ ہے اصرار علی التقاتل، آپس کے اندر قتال اور جنگ کے اوپر تقاتل۔ ابھی آج کل ایک نیا بورڈ لگا ہے، پہلے لوگ کیا کہتے تھے کہ بائیں چڑھائی لڑائی، ابھی نئے بورڈ لگے، بائیں چڑھاؤ رسی لگاؤ، ویکسین کے لیے، کورونا ویکسین، بائیں چڑھاؤ ویکسین لگاؤ، نیا بورڈ لگا ہے۔ وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبۃ، مومن کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے ان میں ہے اصرار علی التقاتل، اور گناہ کرنا، یعنی کہ مومن کو ڈرنا چاہیے آپس میں قتل و قتال، اور آپ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے،
اس سے مومن کو بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ من غیر توبۃ، توبہ کیے بغیر۔ کیا معلوم ہوا؟ انسانی تقاضے سے، بشری کمزوری سے اگر مومن سے گناہ ہو جاوے تو توبہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ جب تک توبہ نہ کرے وہاں تک چین نہ پڑے۔ یہ ہے مومن کے ایمان کا تقاضا۔ مرجیہ ہے نا، مرجیہ، ان کی تردید ہے بھائی، تردید ہے۔ اور بہرحال ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ مومن کو آپس میں لڑنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، نرم ہو جانا چاہیے، جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے، امن شانتی سکون چین کی کوشش کرے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے وے۔ دلیل لائے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو کام انہوں نے کیے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے حالانکہ وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں۔ سمجھ لو بھائی اچھی طریقے سے آیت کو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کوئی آدمی صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، پابندی، تو اس سے صغیرہ کبیرہ بن جائے گا۔ الاصرار علی الصغائر فهو الکبیرہ۔ نمبر 2، کبیرہ گناہ پر اصرار کرے گا تو کبیرہ گناہ اس کو کفر تک لے جائے گا۔ کبیرہ گناہ پر اصرار کہاں لے جائے گا؟ کفر کے اوپر لے جائے گا بھائی۔ یہ ہے کبیرہ گناہ، اتنا ڈینجر، کفر تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھو۔ مرجیہ کی 2 قسم ہیں۔ مرجیہ کی 2 قسم، ایک مرجیہ مرحومہ اور دوسرے ہیں مرجیہ ملعونہ۔ مرجیہ مرحومہ اور مرجیہ ملعونہ، دونوں کی تعریف الگ الگ سمجھو۔ یعنی وہ مرجیہ جو قابل رحم ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ارجاء کا الزام لگا ہے، لیکن اس سے مراد مرجیہ مرحومہ نہ کہ مرجیہ ملعونہ۔ مرجیہ رحمت والے کون سے؟ جو اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے وے کہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاوے ہمارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ چاہے تو گناہ پر عذاب دے وے، اللہ چاہے تو معاف کر دے وے۔ یہ ہے مرجیہ مرحومہ۔ ارجاء کے معنی مؤخر کرنا، یعنی اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے وے، اللہ چاہے تو عذاب دے وے، اللہ چاہے تو معاف کر دے وے۔ یہ تو انبیاء کا عقیدہ ہے مرجیہ مرحومہ۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ آپ نے قرآن میں پڑھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دو تو آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الکریم، عزیز الکریم ہی ہے نا، فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو دیکھو یہ تو عقیدہ این نبیوں والا عقیدہ ہے۔ تو مرجیہ کی ایک قسم ہے مرجیہ مرحومہ، جو قابل رحم ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہے اور ان کے عقیدے بھی عین ہی انبیاء علیہ السلام جیسے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ارجاء کی نسبت ہوئی ہے
وہ ہیں ارجاء مرحومہ، اور دوسری قسم ہے ارجاء ملعونہ، یعنی ملعون مرجیہ، جن کی تعریف اور تعارف آپ نے پڑھ لیا ہے، وہ ارجاء مرجیہ ملعونہ ہے۔ اب لگتا ایسا ہے کہ یہ مرجیہ کی ابتدا بہت قدیم زمانے سے ہے، بہت پرانی قدیم زمانے سے، اس لیے کہ یہ جو حضرت ابو وائل ہے جن سے سوال کیا جا رہا ہے مرجیہ کے بارے میں، حضرت ابو وائل کی وفات سن 82 یا سن 99 ہجری میں ہے، سن 82 یا سن 99 ہجری میں ہے۔ یہ حضرت ابو وائل، ان کا نام ہے شقیق ابن سلیمہ التابعی۔ تو زبید ابن الحارث یامی فرماتے ہیں کہ سألت ابا وائل، میں نے حضرت ابو وائل شقیق ابن سلمہ التابعی رحمت اللہ علیہ کو سوال کیا، کائی کا سوال کیا، عن المرجئتی، مرجیہ کے متعلق میں نے سوال کیا، حضرت یہ مرجیہ کون سا فرقہ ہے بتائیے، یہ کون سی قوم ہے مرجیہ بتاؤ، یہ سوال کیا۔ تو مرجیہ کے لقب والے فتنے فرقے کے بارے میں آپ مجھے بتلائیے۔ مرجیہ کی خطرناک بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اطاعت سے فائدہ ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ طاعت اور عبادت سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ گناہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ گناہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت مرجیہ ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ اطاعت کو تو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ عبادت کرو، نیکیاں کرو، ثواب کماؤ، لیکن گناہ کو نقصان کی چیز نہیں سمجھتے، اسی لیے بنداس گناہ بھی کرتے ہیں، اشراق پڑھ کے سیدھے زنا کرنے چلے گئے، ایسے گناہ بھی وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہیں اس وقت امت کی اکثر بہت بڑی تعداد گویا مرجیہ بنی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ نیکی کو فائدہ مند سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ گناہ کو نقصان دہ نہیں مانتے۔ تو حضرت شقیق ابن سلمہ کو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے حدیث سنائی، اور حدیث سنا کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ گناہ کرو گے تو نقصان ہوگا، ایمان کے ساتھ گناہ کرو گے تو وبال آئے گا، ایمان کے ساتھ گناہ کرو گے تو پکڑ ہوگی۔ یہ حدیث سنا کر انہوں نے مرجیہ کی تردید فرمائی۔ تو زبید نے سوال کیا حضرت شقیق ابن سلیمہ ابو وائل رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ مرجیہ کون سی قوم ہیں، ذرا آپ بتلائیے مجھے۔ فقال، تو انہوں نے مجھے سمجھایا حدیث سنا کر، حدثنی عبداللہ، مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی۔ کیا سنائی؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ طاعت کی حد سے نکلنا ہے۔ دیکھو ترجمہ برابر، مسلمان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ طاعت کی حد سے نکل جانا ہے، اور مسلمان کے ساتھ قتل و قتال، مار دھاڑ، یہ کفر ہے۔ قتل و قتال، مار دھاڑ، یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ بھائی مرجیہ کی سوچ غلط کہ ایمان کے ساتھ گناہ سے نقصان نہیں پہنچتا، ارے یہ گناہ تو آدمی کو فاسق بنا دیتے ہیں،
گناہ میں آگے بڑھتے بڑھتے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اصطلاح جو ہے نا سباب المسلم فسوق، یہ سورہ حجرات کی آیت سے یہ تعبیر ماخوذ ہے۔ یہ تعبیر سورۃ الحجرات کی آیت سے ماخوذ ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اسی آیت سے یہ مستنبط تعبیر ہے۔ سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اب یہاں چند اہم مباحث سمجھنے کے ہیں۔ مسلمان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ فسق ہے۔ کیا مطلب؟ اور قتال کرنا کفر ہے، آدمی اس کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسلام کے، ایمان کے، دین کے دو دائرے ہیں۔ کہتے ہیں نا سرکل میں رہو، سرکل سے باہر مت نکلو۔ تو ایمان کے، دین کے، اسلام کے دو دائرے ہیں۔ ایک دائرہ ہے بڑا اور ایک دائرہ ہے چھوٹا۔ چھوٹے دائرے سے نکلنے سے آدمی فاسق بنتا ہے اور بڑے دائرے سے نکلنے سے آدمی کافر بنتا ہے۔ دین کے چھوٹے دائرے سے نکل جانے والا فاسق اور دین کے بڑے دائرے سے نکلنے والا آدمی کافر بن جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں دین کے دونوں دائروں کا بیان آ گیا، دین کے چھوٹے دائرے کا بھی، دین کے بڑے دائرے کا بھی، دونوں کا بیان آ گیا۔ کیسے؟ سباب المسلم فسوق، ہر وہ کلام، ہر وہ بات چیت جو دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنے، وہ کلام، وہ بات چیت جو دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنے، دل کی تکلیف کا ذریعہ بنے، اور کسی کی برائی پر مشتمل ہو، اسی کو کہا جائے گا سباب المسلم فسوق۔ تم نے ایسی بات بولی جس سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی اور اس کی برائی پر مشتمل، تو بس یہ ہے فسوقن، یعنی طاعت کی حد سے نکل جانا، طاعت کی حد سے باہر ہو جانا۔ دوسری بات سمجھو، مسلمان کو گالیاں دیوے یہ ممکن ہے، اگرچہ گالی دینے سے فاسق بن جائے گا، شریعت کی حد سے باہر نکل جائے گا، لیکن مسلمان کو گالیاں دیوے یہ ممکن ہے، دیتے ہی رہتے ہیں رات دن۔ البتہ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کو قتل تو کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی تو دے سکتا ہے، اگرچہ گالی دینا برا ہے، دائرے اسلام کے چھوٹے دائرے سے نکل جائے گا، لیکن ہوتا ہے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، لیکن مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، کافر ہی مسلمان کو قتل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، حدیث شریف کے اندر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کرنا ہے، حدیث شریف میں کفر کا فتویٰ جاری نہیں کرنا ہے، شناعت بتلانی ہے، شناعت یعنی برائی، کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ اعمال کفر میں سے ہیں، مسلمان کو قتل کرنا یہ اعمال کفر میں سے ہیں۔ شناعت، قباحت، برائی کو حدیث شریف کے اندر بیان کرنا مقصود ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، اس کو باقی رکھو۔